سر سب سے پہلے ایران اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری بلکہ اب تو خیر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے، اس پر بات کریں سر. ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ دوران جنگ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں چیزیں پھر بہتری کی طرف جاتی ہیں، جنگیں ختم ہوتی ہیں. آپ کے نزدیک ابھی کچھ ایسا چل رہا ہے؟ کیونکہ 18 دن ہو چکے ہیں یہ جنگ کو شروع ہوئے، دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کچھ ویسٹرن میڈیا جو رپورٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو کانٹیکٹ ہے اسٹیو وٹکاف کا اور ایرانین فارن منسٹر کا، لیکن ایرانین فارن منسٹر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک کچھ کوئی دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں، کوئی آپس میں کانٹیکٹ ہے کہ کس طریقے سے جنگ کو خاتمے کی طرف لے کر جانا، یہ سیز فائر کرنا؟ جی تھینک یو حیدر صاحب. میرے خیال میں یہ بات غلط نہیں ہے. جنگ کے دوران بھی مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں. اب وہ اس کا نتیجہ آپ کو اس وقت نکل آتا ہے کہ جب وہ کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس وقت یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ابھی بھی 18 دن کوئی زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہے. مذاکرات تو بعض اوقات ویتنام وار کے دوران تو سالوں چلے. اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات تھے وہ انہوں نے 2018 میں پبلک کیے. اس کے باوجود 2 سال مزید لگا، لیکن وہ 2018 سے پہلے ہی طالبان اور امریکہ دوحہ میں بات چیت کر رہے تھے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا ہے اس کے اندر. اور ایران نے لیکن اس وقت جو میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ان کے لیے کیک واک ہوگا، وہ ایسا ثابت نہیں ہوا. اسرائیل کا جو ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انوینسیبل ہے، اس کو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو آئرن ڈوم کی جو اتنی تشہیر کی وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کتنا ایکسپوز ہو گیا ہے. ایران وہاں ریچ آؤٹ کیا ہے. تل ابیب آلموسٹ اسرائیلیوں سے خالی ہو گیا ہے. تو یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو متھ تھا وہ توڑ دیا ہے ایران نے. میرے خیال میں آپ کو یہ کریڈٹ ایران کو دینا پڑے گا. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل بڑی ایفرٹس ہو رہی تھیں. امریکن پریزیڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا رشین پریزیڈنٹ کو، پھر ان کا کانٹیکٹ ایران میں ہو رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر بھی اس حوالے سے خاموشی ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ کیا اب یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ کو بھی جتنی چوٹ پڑ رہی ہے اور امریکہ جو اب ایک بے بس دکھائی دے رہا ہے، اس کی بے بسی کو انجوائے کریں؟ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. کہ کونسل یہ ہو رہا ہوگا، یہ کوشش ہو رہی ہوگی کہ یہ جنگ رک جائے. اور اس میں اس کی جو کی ہے وہ بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل امریکہ نے ٹھیک. شروع کیا ہے. امریکہ ایک بڑی پاور ہے، تو اس کو جو ہے وہ بڑا پن بھی دکھانا چاہیے کہ ہاں یہ ہوا تھا. اوکے، جو ان کے اہداف حاصل ہوئے یا نہ ہوئے یہ تو ٹرمپ صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا اناؤنسمنٹ کریں یا نہ کریں. لیکن اس کو اگر وہ بند کرتے ہیں تو ایران، میں نہیں سمجھتا کہ ایران جنگ کنٹینیو رکھے گا. تو اس بارے میں اکثر جو اینالسٹ ہیں ان کا اتفاق ہے. اسرائیل کے جو ہے ایک وہ ہے اسپوائلر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اسرائیلی ہے جس نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے. یہ اسرائیلی تھا جس نے لاسٹ ایئر بھی جون میں امریکہ کو گھسیٹا تھا. اور یہ اسرائیلی ہے جس نے امریکہ کو مجبور کیا لاسٹ ایئر کہ وہ اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو بام کرے. اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ یہی چاہ رہا ہے اسرائیل کہ امریکہ جو ہے اس کی جتنی بھی پروفیسیز ہیں ان کو پورا کریں. اب یہ امریکن لیڈرشپ اور ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اسرائیل کا ساتھ دیتے اچھا ہیں، سر. خاص کر ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ نیٹو میں جو ممالک شامل ہیں انہوں نے امریکہ کو لے کر بڑی مطلب انکوشچنیبل اوبیڈینس کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی امریکن پریزیڈنٹ کی جو مدد کی اپیلیں ہیں ان کے اوپر خاموش ہیں یا انہوں نے جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے تمام ممالک نے نہیں، لیکن بڑے ممالک نے، برطانیہ اس میں شامل ہے، جرمنی نے، فرانس نے، وہ اس جنگ میں نہیں آنا چاہ رہے. آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ایران کے جو رسپانس ہے اس سے وہ خوف زدہ ہیں، یا جو امریکہ نے یوکرین اور روس جنگ کے اندر نیٹو کو تنہا چھوڑا یہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں اب وہ امریکہ سے؟ دیکھیے، عراق میں امریکہ گیا، وہ اس کا وار آف چوائس تھا. اس میں بھی اس کو جو ہے بڑے یورپین ممالک کی حمایت حاصل نہیں تھی. 2003 میں جب امریکہ گیا، فرانس اور جرمنی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا. برٹن اس کے ساتھ تھا، لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے جو ہے 8-10 سال رہے امریکہ کو کتنی ہزیمت اٹھانا پڑی. پلس
अराउंड $6 ट्रिलियन उनका खर्चा हो गया, बल्कि ज़ाया हो गया। और अमेरिका की वो मिथ कि वो जी बिल्कुल केक वॉक है, फाइन वो केक वॉक हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने देख लिया उनका क्या अक्षर हुआ। तो इसलिए एक जो इन्वेडिंग पावर है, ऑक्युपाइंग पावर है, कि जब वो जाती है तो उसको तैयार रहना पड़ता है कि उसको नुकसानात उठाना पड़ेंगे। अमेरिका के अंदर ये एपेटाइट नहीं है। फिर अफ़गानिस्तान में हो गए, अफ़गानिस्तान जो थी वो वॉर ऑफ नेसेसिटी थी, उसको यूएन सैंक्शन, उसको यूएन की अप्रूवल थी। इस अप्रूवल के बावजूद भी अमेरिका ने जो है मेजर बर्डन शेयरिंग की और उसके इख्लाफात भी जो है उसी तरह हुए। लेकिन आपने ये देखा कि अमेरिका के अंदर उसके मुस्बत असरात नहीं हुए कि बॉडी बैग्स जब वहाँ जाते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सुपर पावर के फौजी जो है वो बॉडी बैग्स में जब जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ये आपके सामने ईरान के केस में भी ना कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल है, ना नेटो की अप्रूवल है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ज़ाती तौर पे ये समझ के कि वो बादशाह सलामत हैं, तो उन्होंने ये किया और वो भी इज़राइल के प्रॉम्प्ट करने पे। तो ये इसमें मेरे ख़्याल में इन ममालिक ने जिन्होंने इनकार किया है, उन्होंने सही तरह से असेस किया है कि ये उनको इसमें ट्रंप का साथ देना एक तरह से जुआ खेलने के मुतरादिफ होगा, तो इसलिए उन्होंने इससे इनकार किया है। जी। तो सर जो ईरान का अब ये जो फैसला है जिसमें ईरान ने इस रीजन में दीगर ममालिक को जो टारगेट करना शुरू किया, आपके नज़दीक ईरान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, या ऐसा करके ईरान अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो यूएई को, सऊदी अरेबिया को, बहरीन को, कतर को, कवीत को, वहाँ पर जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको ईरान टारगेट कर रहा है, और फिर उसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहाँ पर ईरान ने हिट किया? देखिए, ईरान ने उस जगह टारगेट किया है जहाँ अमेरिकन बेसिस। जी। हाँ, उसने कोई और जगह पे जो है उसने टारगेट नहीं किया, जहाँ अमेरिकन बेसिस नहीं। और अमेरिकन बेसिस के अलावा बाज़ कंट्रीज़ की एयर स्पेसेस इज़राइल ने यूज़ की। तो आप ये देख सकते हैं, तो वो भी एक हॉस्टाइल कंट्री बन जाती है। तो इसलिए आप जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं, उनमें अमेरिकन बेसिस है और अब गल्फ स्टेट्स को ये एहसास अगर नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए कि ये बेसिस जो थे उनकी हिफाजत के लिए नहीं थे, बल्कि वो एक लॉन्चिंग पैड थे अमेरिका की अपने जो पॉलिसीज़ थी उनको प्रमोट करने के लिए, जो उन्होंने ईरान के खिलाफ किया। तो इसलिए इसको हमें ज़रा बारीक-बीनी से देखना होगा और गल्फ ममालिक को भी ये एहसास करना होगा कि आया वो इन बेसिस के ज़रिए कितने महफूज़ हुए। और ये आइंदा के लिए उनके लिए लेसन ये होना चाहिए कि अगर रीजन के अंदर वो अमन और वो बाहमी मफ़ाहमत के ज़रिए रहना शुरू कर दें, तो उन्हें अमेरिका जैसे एलाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सर आप चूंकि ईरान में रह चुके हैं, आप ईरानियन पब्लिक की पल्स को समझते हैं, इस वक्त जो ईरान में हालात हैं, लोग ठीक है अपनी हुकूमत से नाराज़ थे, जो ईरान में मौशी हालात थे लोग उससे परेशान थे, लेकिन जो अमरीकी अप्रोच थी कि वो हमला करेंगे, बड़ी जो है वो एग्रेसिव स्ट्राइक्स होंगी वहाँ पर, उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, तो उसके बाद लोग निकलेंगे और इस रजीम का खात्मा हो जाएगा। एक तो आपके नज़दीक इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन किस तरीके से अमेरिका ने की, और दूसरा ईरानियन पब्लिक को जो आपने देखा है, उनकी पल्स को आपने जो रीड किया है, आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में वो लोग भी जो हुकूमत से नाराज़ हैं वो हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, मिसकैलकुलेशन था। इसमें एक तरह से वो ईरानियों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की गई थी और इसलिए ये सारा एक प्रोपेगेंडा भी किया गया कि लोग उठ खड़े होंगे। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हर मुल्क में अपोज़िशन है, ईरान के अंदर भी है। ईरान के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया था, वो आप समझ लें कि उसी ग्राउंड जो है ज़मीन से उठा था। तो उसका आपने नताइज देखिए पिछले 47 साल से कायम है। और उसने एक मोनार्की को डिपोज़ किया और वो भी अमेरिका का के जो है बहुत ही करीब थे सादिक शाह और वो अमेरिका का बल्कि एक पुलिसमैन के तौर पे यहाँ पे गल्फ में उनका किरदार था। लेकिन उनके जाने के बाद ये किरदार ख़त्म हो गया। तो अब उस ये किरदार अब कलेक्टिवली गल्फ स्टेट्स में आ गया है अमेरिका का। और लेकिन ईरान ने वो किरदार प्ले करने से इनकार कर दिया।
اس کے بعد آپ جب لوگوں سے کہہ دیں گے جی وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے مجھے تو کوئی اپوزیشن ایران کے اندر نظر نہیں آتی. اول تو ادھر اپوزیشن رہنے بھی نہیں ملتی. دوسرا جو ہے وٹ ایور اپوزیشن جو ایران سے باہر بیٹھی ہے وہ ان افیکٹو ہے بشمول کراؤن پرنس محمد رضا پہلوی کے. وہ اس قابل ہی نہ رہے, انہوں نے اپنا کوئی رول پلے ہی نہیں کیا اس کے لیے ایران کے اندر اپوزیشن کو یونائٹ کرنے کے لیے. تو ایسی صورتحال میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ امریکی حملہ کر دیں گے, وہ بھی اسرائیل کی ماں پہ وہاں حملہ کر دیں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کراؤن پرنس اسرائیل جاتے ہیں, وہاں پہ ملتے ہیں, وہاں دیوار گریا پہ جو ہے دعائیں کرتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ ہم جب آ گئے تو ہم ایران کا نیوکلیر پروگرام بالکل سے اسکریپ کر دیں گے, ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے بہرحال ایران کے اندر اس کا امپیکٹ ہوا, اور ایک امپیکٹ یہ بھی ہوا کہ ایرانین نیشنلزم بہرحال آپ اس کو داد دینی پڑے گی کہ وہ اپنے موجودہ ڈسپنسیشن کے خلاف ہو سکتے ہیں, موجودہ حکومت کے خلاف ہو سکتے ہیں, لیکن باہر سے جب حملہ ہوگا تو ان کا نیشنلزم جو ہے وہ جاگ جاتا ہے, اور وہ جاگا ہوتا ہے تو وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جو مظاہرے بھی ہوئے, اور امریکہ کے جو اقدام ہے اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں. بالکل سر, آخر میں یہ وہ کیلکولیشنز, جی وہ جو تجزیے کیے جا رہے تھے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وہ میرے خیال میں غلط تھے, ان کی اسسمنٹس غلط تھی. بالکل ٹھیک.